جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو واعظ و تبلیغ شروع کی، توحید کے دلائل دینے شروع کیے، اور جب قوم کے پاس ان دلائل کا جواب نہ ہوا، ان واضح بینات اور ان دلائل کا کوئی مقابلہ نہ ہو سکا، تو عام انسانی عادت اور فطرت کے مطابق قوم بھی اکٹھی کہنے لگی اب کیا کیا جائے، باتوں کا دلائل کا جواب تو ہے نہیں، علمی میدان کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب کیا کیا جائے۔ اگر ابراہیم اسی طرح ہی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، تو ایک وقت آئے گا سارے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ چل پڑیں گے، تو نمرود کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، مفاد پرست ٹولے کا مفاد ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو قوم نے اکٹھے ہو کے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے حرقو، اسے آگ کے اندر جلا دیتے، اور کرتے کیا ہے وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اوہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ عجیب فلسفہ عقل کے مارے لوگ ہیں، خدا ہمیشہ مخلوق کی مدد کرتا ہے، مخلوق کی داد رسی کرتا ہے، ان کی حاجت روائی کرتا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کو بچاؤ، ان کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ دفن ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور قوم کے اندر جو ڈیوائڈنس پیدا ہو رہی ہے، ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو پھر 1.25 ماہ تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، لکڑیاں جلائی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ منجنیق کے اندر ڈال کے جب پھینکا گیا، تو باقی بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، لیکن وہاں ایک بات بڑی محبت بھری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہوا میں جا رہے تھے تو آپ نے اوپر آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ آسمانوں میں تو اکیلا ہے اور زمین میں میں اکیلا ہوں، آج لطف اور مزہ بڑا آ رہا ہے، ادھر تو تنہا ہے، ادھر میرے ساتھ توحید پرست توحید والا کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، اور میں آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہوں، آگ میں جاتے مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ جو ہے وہ آ رہا ہے، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، کہ اگر یہ بات عقل سے سوچی دیکھی جاتی تو شاید ابراہیم علیہ السلام بھی انکاری ہو جاتے، بھاگ جاتے، اپنے نظریات سے مکر جاتے، لیکن جہاں عشق آ جاتا ہے، جہاں محبت اور پیار آ جاتا ہے، وہاں موت کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، صرف دلدار کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ عشق دے جلے بھی نمبر لے گئے، عشق دے جلے بھی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں، کہ اگر عشق کی بات آئے تو پھر دل کی بات مانی جائے، عقل کو سامنے رکھا جائے، دلدار کو دیکھا جائے، محبوب کو دیکھا جائے۔ موت کا کیا، یہ تو آنی جانی چیز، زندگی آنی جانی چیز ہے، لیکن بندہ جان اپنے دلدار کے نام پہ وار جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے۔ جب پھینکا جا رہا ہے تو پھر آپ جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تو دیکھ رہا ہے کہ میرا ابراہیم امتحان میں ہے۔ فوری کا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جانا، آنے والا اللہ کا خلیل ابراہیم تشریف لا رہا ہے، اللہ کا گوڑا یار تشریف لا رہا ہے۔ تو آپ جو ہی آگ میں گئے وہ گل و گلزار ہو گئی، وہ بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، اس نے جلایا نہیں ہے، اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ کے لیے گل و گزار کی صورت بن گئی۔ رب کائنات کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے تو اپنے ارادے کیے، ان کو نقصان پہنچانا چاہا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی تدبیر لڑائی، اور اللہ نے ان کی ساری تدبیریں الٹ کر دی، اللہ نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیے، اور ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا۔